الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن کریم کی تیسری صورت سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا جو حصہ تیسرے پارے کے اندر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ 4 باتیں اس صورت کا خلاصہ ہیں، اس صورت کے اس حصے کا جو تیسرے پارے کے اندر ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس صورت کی سورہ بقرہ کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، کنیکشن ہے، اور وہ یہ کہ سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر خطاب یہودیوں کو تھا، ان کی سازشوں کو ذکر کیا تھا اور ان کو دین اسلام کی طرف راغب کیا تھا، دین کی دعوت دی گئی تھی۔ اور سورہ آل عمران کے اندر دوسرا گروہ یعنی عیسائیوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی، ان کی سازشوں سے آگاہ کیا گیا، ان کو خبردار کیا گیا اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا گیا۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرا مضمون یہ بیان فرمایا کہ اپنی قدرت کے 4 قصے بیان فرمائے۔ اللہ کی قدرت کے 4 بڑے اہم قصے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا قصہ غزوہ بدر کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے موقع پہ جب تم کمزور تھے، تمہارے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ تمہارے پاس فوج تھی، تم بالکل بے یار و مددگار تھے، اس وقت پر اللہ نے تمہاری کیسے مدد فرمائی کہ تمہارے مقابلے میں 3 گنا بڑی فوج اسلحے سے مکمل طور پہ لیس تمہارے سامنے آئی، اور اس کے مقابلے میں تم بہت تھوڑے سے تھے، مگر اللہ نے تمہاری مدد کی فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتار دیے، پہلے 1000 فرشتے اتارے، اب بعد میں فرمایا کہ ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف، اگر تم صبر اختیار کرو اور گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کرو تو یہ لو تمہارے لیے 1000 نہیں 5000 فرشتوں کی مدد کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتے جو غزوہ بدر کے موقع پہ اترے تھے، قیامت تک یہ فرشتے دنیا کے اندر رہیں گے، اور جو کوئی بھی ان 2 شرائط کو پورا کرے گا، صبر اختیار کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ کے فرشتے اس قوم کی مدد فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ دوسرا واقعہ اللہ نے اپنی قدرت کا یہاں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو، حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرمائے۔ بی بی مریم اللہ کی ایک نیک بندے تھے، حضرت عمران ان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے یہ منت مانی کہ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی تو ہم اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ نے بی بی مریم عطا فرمائی، چنانچہ ان کو بیت المقدس میں ایک اسپیشل کمرہ بنوا کر وہاں پہ ان کو رکھا گیا کہ دوسروں سے پردہ بھی رہے اور یہ بیت المقدس میں عبادت کے لیے وقف ہو گئی۔ چونکہ گزشتہ ادیان کے اندر، گزشتہ دینوں کے اندر یہ بات تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو رہبانیت میں اختیار کرنا چاہے، ہر چیز سے ہٹ کر ایک یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو اس کو اجازت تھی۔ دین اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال ان کو جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے اس بات پر بی بی مریم کو جب کمرے میں رکھا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے وہ روزانہ ان کو کھانا پہنچایا کرتے تھے، اپنی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی تھی۔ ایک دن کھانا پہنچانے میں دیر ہو گئی، جب دیر ہوئی تو وہاں پہنچے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ بی بی مریم جو ہیں وہ تو بیٹھ کر پھل کھا رہی ہیں۔ حیران ہو کے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے رزق ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بے تحاشا رزق عطا فرماتا ہے، اس میں کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے؟ بی بی مریم کی اس بات کو سننے کے بعد زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی۔ یہ اللہ کی قدرت کا تیسرا واقعہ کہ اے اللہ جب آپ بی بی مریم کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتے ہیں، اے اللہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد کی نعمت کیوں عطا نہیں کر سکتے؟ لہٰذا اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور دعا کو قبول فرما کر سیدنا زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ چوتھا اپنی قدرت کا واقعہ اللہ نے
بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی مریم سے عطا فرمایا، بی بی مریم سے پیدا کیا، اور یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا یہ بنا باپ کے پیدا کیا۔ اس بات پر بعض لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بغیر باپ کے پیدا ہو؟ اللہ نے اس کی دلیل سے جواب دیا کہ دیکھو، تم مانتے ہو کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا فرمایا۔ جو ذات بنا باپ اور بنا ماں کے ایک شخص کو پیدا کر سکتی ہے، وہ ذات بنا باپ کے کسی کو پیدا کیوں نہیں کر سکتی؟ اس میں تمہیں حیرانگی نہیں، اس میں تمہیں حیرانگی ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت پر اللہ رب العزت کو جو احسان ہوا، اللہ کی قدرت کا یہ چوتھا واقعہ۔ یہ چار واقعات اللہ نے بیان کیے، اگر غور کریں تو ان سب میں ایک ہی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جو کوئی شخص بھی اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اپنے قانون قدرت کو تبدیل فرما دیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر میں قانون قدرت یہ تھا کہ جو طاقتور ہے وہ غالب آئے گا، مگر جب انہوں نے صبر اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ نے اپنا قانون تبدیل کر دیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر ہے، خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں میں گوند لگ گیا ہے، میرے سر پر چاندی ابھر آئی ہے، مگر اس کے باوجود میں آپ کے سے دعا کرنے سے مایوس نہیں ہوا، اللہ کی فرما برداری کی۔ اللہ نے اپنے قدرت کے قانون کو تبدیل فرما کر بڑھاپے کی حالت میں بے موسم کی اولاد عطا فرما دی۔ بی بی مریم اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزار رہی ہیں، اللہ نے ان کو نہ صرف یہ کہ بند کمرے میں پھل عطا فرمائے، بلکہ بے موسم کے پھل عطا کر کے اپنی قدرت کا اظہار فرما دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزاری، اللہ نے بنا باپ کے اور بنا شوہر کے ان کو بیٹا عطا فرما دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، جب تک انسان اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنے قدرت کے قانون کو تبدیل فرما دیا کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا واقعہ ہے، اور تیسری بات اس کے اندر ہے، پہلی بات سورہ بقرہ سے مناسبت، دوسری بات اللہ رب العزت کی قدرت کے چار قصے، اور تیسری بات اللہ رب العزت نے یہاں پہ اہل کتاب کو مخاطب فرمایا، اور مخاطب کر کے ان کو فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ واقعی تم حق پر ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور ان سے آ کر بیٹھ کر مناظرہ کر لو۔ اگر تم مناظرہ کرنے یعنی دلیل سے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر سکے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر تم دلیل میں شکست کھا جاؤ تو اب تو ایمان لے کے آنا چاہیے۔ اگر دلیل سے ایمان لے کے نہیں آتے تو پھر دوسری صورت ہم پیش کرتے ہیں، مباہلہ کر لو۔ دلیل میں اگر تم سمجھتے ہو ہم کمزور ہیں اور صحیح طور پہ دلیل پیش نہیں کر سکتے تو مباہلہ کر لو۔ مباہلہ کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے افراد ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور جمع کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم میں سے جو کوئی حق پر ہے اس کو باقی رکھ، اور جو کوئی ہم میں سے غلطی پر ہے اے اللہ اس پر اپنی لعنت فرما دیجئے اور اس کو یہاں سے ختم فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اہل کتاب کو جمع کیا اور کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم واقعی حق پر ہو تو آؤ اللہ کے سامنے دعا کر لیتے ہیں، جو حق پہ ہوگا وہ باقی رہے گا، جو حق سے ہٹا ہوا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اہل کتاب اس مباہلے سے چلے گئے، جب مباہلے سے باہر چلے گئے، بھاگ گئے، تو اب اللہ رب العزت نے ان کو آخر کے اندر دوبارہ خطاب کر کے کہا کہ دیکھو مفاہمت اختیار کر لو، اور مفاہمت یہ ہے کہ تمہاری نبی کی تعلیمات میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہودی کہا کرتے تھے ہم عزیر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسائی کہا کرتے تھے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اور ان چاروں انبیاء نے ایک ہی بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، ہمارے درمیان کلمہ توحید تو ایک ہی ہے، تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی پروردگار کو مانتے ہیں۔ لہٰذا اس کامن پلیٹ فارم کے اوپر آ جاؤ، ایک بات جو سب میں مشترکہ ہے اس کے اوپر آ جاؤ گے تو ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور
چوتھی بات اس پارے کے اندر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نبوت سے متعلق اللہ نے دیگر تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا. جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان سب سے یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئیں گے تو تم نے نہ صرف یہ کہ ان پہ ایمان لے کے آنا ہے بلکہ ان کی مدد کرنی ہے. کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تمام کے تمام انبیاء نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ نے جو آپ نے ہم سے وعدہ لیا ہے ہم اس وعدے کو پورا کریں گے. چنانچہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے معراج کروائی، مسجد اقصی بلوایا اور مسجد اقصی میں 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کی تو اس امامت سے تمام کے تمام انبیاء کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام ماننے کی جو بات تھی اس کے اوپر اقرار ہو گیا. چنانچہ سب نے اس وعدے کو پورا کیا. تو یہ اللہ رب العزت نے ہر نبی سے وعدہ کیا ہے تم جس نبی کی پیروی کرو گے تمہیں آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا. اس بات پر اس پارے کا اختتام ہوا. چوتھے پارے کے اندر 2 حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ آل عمران کا جو آج جس کی تلاوت کی گئی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 5 باتیں ذکر فرمائی ہیں. سب سے پہلی بات خانہ کعبہ کے فضائل کو بیان فرمایا کہ جس عمارت کی طرف تم منہ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہو اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز ہے اور اللہ رب العزت کی واضح نشانی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم کو نصب فرمایا ہے. اور جو کوئی شخص بھی اس حرم کے اندر داخل ہوگا وہ امن سے ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو امن حاصل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے بچو، فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہونے سے بچو، ایک دوسرے سے پر الزامات لگانے سے بچو، بلکہ تم سب کے کرنے کا ایک ہی کام ہے اور وہ یہ کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. جب تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تم میں اور دیگر تمام امتوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے دیگر تمام امتوں کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ فضیلت صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے تمہارے ذمے ایک کام لگایا ہے جو پچھلی امتوں کے ذمے میں نہیں تھا. اور وہ کام یہ ہے کہ تم نے ہر کسی شخص کو جو تمہارے ساتھ چلتا پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو تمہارے سرکل کے افراد ہیں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد ہیں، ان تمام کے تمام افراد پر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ان کو نیکی کا حکم دو اور ان کو برائیوں سے روکو. لہذا جہاں کہیں بھی تم کسی شخص کو دیکھو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ اس کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، اور جہاں کہیں دیکھو کہ کوئی برائی ہو رہی ہے اگر اللہ نے قدرت دے رکھی ہے ہاتھ سے اس کو روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کو منع کرو، زبان سے منع کرنے سے بھی تم عاجز ہو تو کم از کم اپنے دل کے اندر اس برائی کو برائی تو جانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی کہ اگر کہیں کوئی برائی ہو رہی ہو اور انسان کے دل کے اندر اس برائی کا برائی ہونا موجود نہ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان موجود نہیں ہے اس کے دل کے اندر. کم از کم اپنے دل کے اندر اس برائی کو برائی سمجھنا یہ لازم ہے. تیسرا موضوع تھا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. اور چوتھا موضوع اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد، یہ 3 واقعات ہیں، 3 غزوات ہیں جن کا اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا، اور تینوں کو ذکر کر کے ایک بات بتا دی کہ دیکھو غزوہ بدر میں تم بہت تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں کامیابی عطا فرما دی. غزوہ احد میں اس کے مقابلے میں تھوڑے سے زیادہ تھے مگر اس کے باوجود ابتداءً تمہیں بٹائی ہوئی تمہاری، ابتداءً تمہیں ایسا لگا جیسے شکست کھا جاؤ گے. بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، 70 کے قریب صحابہ کی شہادت ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دانت مبارک شہید ہوا، یہاں رخسار مبارک کے اوپر جو لوہے کی کڑی تھی وہ اندر گڑ گئی اور اس کے بعد اس کی وجہ سے بہت زیادہ خون نکلا. تو اتنی زیادہ پریشانیاں لاحق ہوئی.
تو اصل بات سمجھانے کی یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو اصل بات یہ تھی کہ جب غزوہ بدر تھا تو تمہاری ساری کی ساری توجہ اللہ ہی کی ذات کے اوپر تھی، جب غزوہ احد آیا تو تھوڑا مال تھوڑی طاقت تمہارے پاس آئی تو تم نے سوچا کہ آج تو ہم شکست دے دیں گے، حالانکہ اصل چیز طاقت نہیں ہے، اصل چیز ساز و سامان نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اللہ کی مدد ہے۔ کہ مسلمان کی، ایمان والے کی ہمیشہ نظر جو ہے وہ اللہ کی مدد کے اوپر ہونی چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے اوپر ہونی چاہیے، اللہ کی جانب اس کو رجوع کرنا چاہیے۔ اور پانچویں بات کہ اس سورت کا اختتام پھر ایک خوبصورت دعا پہ کیا۔ ذرا غور کریں، سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا تھا تو وہاں پر بھی ایک خوبصورت دعا سکھلا دی، دعا سکھلا کے یہ بات بتا دی کہ اگر تم ان تمام کی تمام احکامات پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو عمل کرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے مدد مانگو۔ مدد مانگنے کے لیے دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ سورت کے آخر میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ اگر تم اس سورت کے سارے احکامات پہ عمل کرنا چاہتے ہو اور تمہیں یہ سارے حکموں پر ایک ساتھ عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو آسان سی بات تمہیں بتا دیتے ہیں، دو کام کر لو۔ پہلا کام کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگو، چنانچہ دعا سکھلا دی کہ اللہ ہم ایمان لے کے آئے آپ پر، لہٰذا اس ایمان لانے کے بدلے میں اے اللہ آپ ہماری مغفرت کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اور جو آپ نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا آپ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، تو اے اللہ یہ وعدہ ہم سے پورا فرما دیجئے۔ یعنی پہلا کام کرنے کا یہ کہ اللہ سے دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ رب العزت نے بڑی ہمت والی بات ایمان والوں کے لیے عطا فرمائی۔ جس کسی کی ہمت ٹوٹ رہی ہو کہ میں اللہ کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں لیکن پھر گر جاتا ہوں، پھر کوشش کرتا ہوں پھر گر جاتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى۔ اللہ کا یہ تم سے وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ تم اللہ کے راستے میں اللہ کے سامنے کھڑے تو ہو، اللہ کے سامنے قدم تو بڑھاؤ اللہ کی جانب، تمہارے قدم بڑھانے کو اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو پہلا کام اللہ سے دعا کرو، اور دوسرا کام کہ تمہیں گائیڈ لائن دے دی، 4 کام ہیں جن کو بنیادی طور پہ تھام لو، 4 چیزوں کو کرنا شروع کر دو گے اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ، تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو گیا۔ یہ اس دونوں صورتوں کا خلاصہ ہے۔ اختتام پہ فرمایا یہ 4 کام ہے، یہ گائیڈ لائن اللہ نے دے دی۔ پہلا کام اسبرو، جو مصیبتیں آئیں ان کے اوپر صبر اختیار کرو، وصابرو، مصابرہ کرو، یعنی حق پر ڈٹے رہو، عبادات پہ ڈٹے رہو، جو نیکی کا کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما رہے ہیں اس کام کو کرتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ لہٰذا ڈٹے رہو، اللہ کے دربار میں نیک اعمال کرتے رہو، اور ڈٹ کر اللہ کے دربار میں نیک اعمال کرو، مایوس نہ ہو اللہ کی ذات سے۔ انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پہلا کام مصیبتوں پہ صبر اختیار کرو، کوئی پریشانی آ جائے صبر کرو۔ دوسرا کام کہ اللہ کی عبادت کے اوپر، اللہ کے دین کے اوپر ڈٹے رہو۔ اور تیسری بات مرابطہ کرو، یعنی اللہ سے رابطے میں کمزوری نہ کرو، اللہ سے مانگتے رہو، اپنی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ اور چوتھا کام فرمایا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارو۔ یہ 4 کام کرو گے، صبر اختیار کرنا، اللہ سے رجوع کرنا، اللہ کے دین پر ڈٹے رہنا اور تقوی کا اختیار کرنا، یہ 4 کام کرتے رہو لعلکم تفلحون، اللہ رب العزت تمہیں فلاح عطا فرمائیں گے۔ مفسرین نے لکھا فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کامیابی کے بعد کبھی ناکامی حاصل نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر تم یہ 4 کام کرتے رہو گے اللہ رب العزت کی جانب سے تمہیں فلاح ملے گی، دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.